السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتیں اور بہاریں قرآن مجید ریپیٹڈلی یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، لہو لہب کا نام ہے، کھیل تماشا ہے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت از بیٹر اینڈ پرپیچول، بہتر اور دائمی ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ یہ بات جو قرآن مجید میں ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو پہلے سکرپچرز تھے، پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں، ڈیوائن وزڈم تھا، موسیٰ علیہ السلام پر جو اترا، جو ابراہیم علیہ السلام پر اترا، ان میں بھی یہی میسج تھا کہ دنیا کی زندگی ٹمپریری ہے اور آخرت دائمی اور باقی ہے۔ میں نے آفتاب اقبال کا وہ پروگرام دیکھا جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان ہیں، ان کے بارے میں میرے اپنے تاثرات ملے جلے رہے ہیں، لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے میں اس وقت اس دن یونائٹڈ نیشن کے باہر موجود تھا کہ میں نے اپنے نمازیوں کو کہا کہ ہم وہاں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یونائٹڈ نیشن کے باہر وہاں جمع پڑیں گے، اور میں وہاں موجود تھا جب انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بڑی جرت کے ساتھ تقریر کی اور یہ جملہ بولا ساری ورلڈ کے سامنے کہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب مغرب کی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچر رسول کارٹون بناتی ہے۔ تو عمران خان کے بارے میں میری دلچسپی اور میرے ہمدردی اور اخلاص میں اضافہ ہوا۔ اب جو انہوں نے یہ بات کی ہے تو بڑی لاجیکل بات کی ہے۔ یہ جو عید کا پروگرام ہے آفتاب اقبال، وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو یو ٹرن لیا دین کی طرف، یعنی یو ٹرن عمران خان نے زندگی میں بے شمار لیے، جو فیسینیٹنگ یو ٹرن ہے وہ دینی یو ٹرن ہے کہ گلیمر سے اور مادی زندگی سے اور مادی جو خواہشات ہیں ان سے دین کی طرف اور روحانیت کی طرف جو یو ٹرن ہے۔ تو چونکہ میری دلچسپی کا موضوع ہے تو میں نے وہ پروگرام دیکھا، اور میں عمران خان کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بلکہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس شخص نے کہا کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ دین کا راستہ بورنگ راستہ ہے، دین کا راستہ اس میں اٹریکشن نہیں ہے، اور یہ جو گلیمر ورلڈ ہے، سپورٹس مین ہیں، یہ جو شوبز کی دنیا ہے، یہ جو لگژریس لائف ہے، یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دل کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ خودکشیاں کرتے دیکھا، اس دل کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ انتہائی مایوسی کی عالم میں دیکھا کہ دولت کی ریل پیل ہے اور سہولیات ہیں، نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن سکون قلب نہیں۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ قرآن مجید نے کیٹاگوریکلی جو ہے یہ بات بیان کر رکھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو پیس آف مائنڈ ہے، جو سیٹسفیکشن آف ہارٹ ہے، جو باطن کی جو طمانیت ہے، جو سکون ہے، وہ خدا کے ذکر میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے، یا خیر کے کاموں میں ہے۔ تو مجھے عمران خان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس کا یہ جو یو ٹرن ہے، یہ یقیناً اس دور میں نوجوان نسل مادیت کے اس دور میں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ ینگسٹرز ہیں، اور ایون کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ مادیت کی طرف اور دنیا داری کی طرف اور پیسے کی طرف اور گلیمر کی طرف اور ان چیزوں کی طرف لوگوں کی دوڑ دھوپ ہے۔ جب میں امریکہ میں رہتے ہوئے کہتا ہوں کہ آؤ دین کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ جمعہ کی طرف، آؤ قرآن حکیم کی طرف، تو اس میں لوگوں کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے عمران خان کا کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
اللہ نے کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یعنی اللہ کیوں فریق بنے کہ کہے کہ جی میں نے ان کو جو ہے وہ ان کی حالت کو میں خود ہی بدل دیتا ہوں۔ یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ رکھا ہے کہ کون ان آزمائشوں سے گزر کر میری محبت اور میرے رسول کے عشق سے اپنے قلب و نگاہ کو روشن کرتا ہے، اور اپنی پیشانی پر سجدوں کی جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے جس کو راحت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے جس کو سکون ملتا ہے۔ یقین فرمائیے کہ مجھے چونکہ مختلف شعبہ ہائے حیات کے لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے، تو مجھے جو ہے لوگوں میں مسائل کے اندر گرے ہوئے لوگ، ڈپریشن، پریشانیاں، دولت اور اولاد کی کثرت، مال و دولت میں بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون خدا کے ذکر میں ہے، سکون دین کے اندر ہے، سکون جو ہے وہ انسانیت کی خدمت میں ہے۔ آپ اس وقت گوگل کریں کہ موسٹ ریچسٹ پیپل آن دا پلانٹ ہو ہیڈ سیوسائڈڈ، کہ دنیا کے جو امیر ترین لوگ تھے ان میں سے اکثریت آپ دیکھیں گے تو ان کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ خودکشی کی انہوں نے۔ آپ جرمن کے فرینکفرٹ اس کی سٹوری پڑھ لیں، بلینئر ایک ہوتا ہے جس کے ورتھ جو ہے مالی اثاثے جو ہے ملینز میں ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جس کے بلینز آف ڈالرز اس کے اثاثے ہیں، لیکن وہ شخص 47 سال کی عمر میں خودکشی کر جاتا ہے۔ رشین آپ بلینئر کو دیکھ لیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو ہے وہ سیوسائڈ جو ریٹ ہے خودکشی کا، یہ امیر طبقے میں زیادہ ہے۔ تو اگر دولت انسان کو سکون دے سکتی تو پھر یہاں سکون ہوتا، لیکن سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون تلاوت قرآن میں ہے، سکون درود و سلام میں ہے، سکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں ہے، سکون 5 وقت کی نماز پڑھنے میں ہے، سکون اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خیر خائی کرنے میں ہے، سکون بیوہ کی مدد کرنے میں ہے، سکون یتیم کا سہارا بننے میں ہے، سکون کسی دینی یا فلاحی تنظیم کے ساتھ مل کر جو ہے اپنا کچھ ٹائم اس کو دینا کہ میں اس کے لیے 2 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں روزانہ اس تنظیم کے لیے فی سبیل اللہ کام کروں گا، اس میں سکون ہے۔ میں نے امریکہ کے اندر الحمدللہ ایک شراب خانے کو ختم کر کے خانہ خدا مسجد بنائی۔ مجھے اندازہ ہے کہ کن مراحل سے گزرا ہوں۔ لوگوں کی جو ہے امریکہ کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگوں کی دین کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور کچھ لوگ دین سے بہت دور ہیں جتنا بھی ان کو کہا جائے، اور اس کے نتیجے میں ان کو یہاں ہمارا ایک جاننے والا آدمی تھا، ساری زندگی مزدوری کی اور گھر خرید کر دیا اپنی بیوی بچوں کو، اور اس کے بعد خودکشی کر لی۔ تو اس وجہ سے کر کے آؤ پیغام یہ ہے کہ عمران خان کی اس بات سے اتفاق بھی کریں، اور اس نے جو بات کی ہے اس کے مطابق ہم عمل بھی کرنے کا، خاص کر کے میرا یہ پیغام ینگسٹرز کے لیے ہے کہ گلیمر کے اندر سکون نہیں ہے، مٹیریلسٹک لائف میں سکون نہیں ہے، شوبز کی دنیا میں سکون نہیں ہے، برائی کے اندر سکون نہیں ہے، بے حیائی کے اندر سکون نہیں ہے، فحاشی کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون ڈھونڈنا ہے تو خدا کے ذکر میں سکون ہے، نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے میں سکون ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں سکون ہے۔ الحمدللہ میں امریکہ اور پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو خدمت انسانیت سے وابستہ ہیں، جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے اور بچوں کو، اگلی نسل کو تیار کر رہے ہیں، وہ کمپیریٹیولی مور پیسفل ہیں۔ ان کے چہروں سے اطمینان جھلکتا ہے، ان کے لہجوں سے سکون کی خوشبو آتی ہے۔ آؤ پلٹاؤ خدا کے ذکر کی طرف، پلٹاؤ حضور کے عشق کی طرف، پلٹاؤ حضور کی سیرت طیبہ کی طرف، پلٹاؤ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو۔ خواتین زیادہ سنتی ہیں، ان سے گزارش ہے، آپ مصلی پر بیٹھیں گی تو بیٹی بھی بیٹھے گی، آپ درود شریف پڑھیں گی تو بیٹی بھی پڑھے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دین کا راستہ جو ہے اس کو اپنی پریفرنس بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
جس دن دین ہماری ترجیح بن گیا، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے اس فرمان پر ختم کر رہا ہوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو، ورلڈلی لائف کو پریفر کرتے ہو، والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات آئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو دین کے راستے پر چلنا آسان فرمائے اور دین کی محبت عطا فرمائے اور دین داروں سے محبت عطا فرمائے اور دین داروں کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔